قال ابن عباس نے معنی بتایا کہ شعور وہ ہیں قبائل العظام، وہ جو اوپر کے بڑی برادریاں ہیں نا، جن کے نیچے کئی برانچیں بن جاتی ہیں، ان کو شعور کہتے ہیں۔ اور قبائل وہ جو بڑے قبیلوں کے نیچے چھوٹی شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، ان کو قبائل۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 8 میں اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ وہ فرمایا اتقاہم، جو ان میں متقی اور پرہیزگار ہیں وہ سب سے افضل اور اعلیٰ۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے، عمل کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، نسب کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا پھر افضل یوسف اللہ کے نبی، ان کا باپ یعقوب علیہ السلام وہ نبی، ان کے بعد اسحاق علیہ السلام وہ نبی، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، یا پھر یوں افضل ہے کہ نبی بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، دادا بھی نبی۔ یہ حدیث نمبر 9، یہ ربیبہ کہتے ہیں کسی خاتون کی پہلے شوہر سے ہو کوئی چھوٹی بیٹی، شوہر فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، اب اس خاتون کا نکاح کسی دوسرے سے ہوا، تو وہ جو چھوٹی بیٹی پہلے شوہر سے ہے وہ اس کی گود میں وہ بھی ساتھ آئی۔ اب یہ جو نیا شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کرے، جیسے اپنے اولاد کی طرف۔ ایسی بیٹی کو ربیبہ کہا جاتا ہے، ربیبہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ زینب، یہ زینب بنت ابو سلمہ، امہات المومنین میں ایک ام المومنین سیدہ ام سلمہ بھی ہے نا، نبی پاک کی بیوی ہے سیدہ ام سلمہ۔ یہ ام سلمہ جو ہے ان کا پہلے شوہر، اس سے یہ بیٹی تھی زینب۔ پھر بعد میں حضرت ام سلمہ کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا، تو یہ حضرت زینب بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، اور نبی پاک نے ان کی پرورش کی، اس واسطے ان کو نبی پاک کی ربیبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں چوتھے پارے کے آخر میں جہاں ذکر آیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، جن جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی لسٹ آئی، اس میں آیا وہ ربائبکم اللہ، ربائب ربیبہ کی جمع، جو تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن کی پرورش تم نے کی وہ بھی تم پر حرام ہے جیسے حقیقی بیٹی حرام ہے۔ تو ربیبہ، تو نبی پاک کی ربیبہ حضرت زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے قالا قلت لها ارأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من مدر، کہ میں نے اپنی امی جی سے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مضر قبیلہ سے ہیں؟ اور انہوں نے فرمایا اور کس قبیلہ سے؟ فمن من کانا، اور کس قبیلہ سے؟ مضر ہی سے ہیں، مضر بنی نذیر بن کنانہ، یہ اوپر والی نسل، اوپر نبی پاک کا قبیلہ سب سے اوپر بنی کنانہ، پھر نیچے برانچ میں مضر آ گیا، پھر نیچے قریش آ گیا، پھر نیچے ہاشمی آ گیا، پھر مطلب اور ایک نبی پاک کی اپنی حقیقی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، ان کی بیٹیوں میں بھی ایک زینب ہے، یہ ربیبہ بھی زینب ہے، اور آپ کی ایک صاحبزادی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے وطن سے پیدا ہوئی ان کا بھی نام، 4 بیٹیاں تھیں نا نبی پاک کی، زینب، ام کلثوم اور رقیہ،
اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آگے آ گئی حدیث نمبر 10۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حبیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القبا والحنطم والنکیر والمظفر۔ نبی پاک نے 4 قسم کے برتنوں سے منع فرمایا۔ تو میں نے اس کو کہا، راوی کہتی ہیں میں نے حضرت زینب کو کہا مجھے ذرا خبر دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تھے، کیا قبیلے مضر سے تھے؟ تو انہوں نے کہا فمن کان، اور کس قبیلے سے تھے؟ مضر ہی سے۔ یہ 4 چیزیں شاید پہلے بتائی ہیں۔ دبا، یہ کدو اندر سے اس کی گری نکال دی جائے تو صرف چھلکا رہ جائے، وہ ایک کٹورا برتن سا رہ جاتا ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں ان میں شراب پی جاتی تھی، ان 4 قسم کے برتنوں میں۔ تو جب شراب حرام ہوئی تو نبی پاک نے شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ان برتنوں کو بھی حرام قرار دے دیا، ان میں پانی بھی نہ پی۔ پھر بعد میں پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، جب شراب سے صحابہ نفرت کرنے لگ گئے تو پھر فرمایا ان برتنوں میں حلال چیز دودھ پی سکتے ہو، لسی پی سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، لیکن پہلے ان 4 کو حرام قرار دیا۔ تو دبا و کدو کا برتن، ہنتم ایک سرائی اور کڑا سا ہوتا تھا جس کو سبز رنگ کیا گیا تھا۔ نکیر یہ درخت کا تنا لے کے کسی بھی کھجور وغیرہ کا اس کو تنے کو لکڑی اندر سے کریدتے تھے، کوئی لمبا سا ایک گلاس بن جاتا، اس کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اور مظفر وہ برتن ہوتا ہے جس پر لوگ مال لیتے ہیں، لوگ جانتے ہو سڑک میں وہ کالا سا یا وہ برتنوں پر مال لیتے تھے۔ پہلے یہ 4 قسم کے برتن ان کا استعمال حرام ہوا، بعد میں اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ جس میں وہ چونکہ بنی نظر کا ذکر آ گیا نبی پاک کے خاندان کا، وہ آگے شرح میں سارے وہ اوپر سے قبائل سارے اردو میں سارے بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون الناس معادن، تم لوگوں کو ایسے پاؤ گے جیسے کان، کسی شے کی کان ہوتی ہے، کان سونے کی کان ہو گئی، چاندی کی ہو گئی، نمک کی ہو گئی، کانیں جو ہوتی ہیں معدن، اس کی جمع معاد ہے۔ دور جاہلیت میں جو افضل تھے تم میں مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ افضل اذا فقہوا، جب کہ وہ دین کا علم حاصل کر کے عالم بن جائے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ان کی شان بڑی ہو۔ تجدون خیر الناس فی ھذا الشأن اشدهم له کراہیۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں تم میں سے سب سے زیادہ شریر وہ ہے جو ذل وجہ ہے، 2 منہ، مجہون چہرے کو کہتے ہیں نا، ذل وجہ ہے نا، 2 چہروں والا، وہ منافق ہوتا ہے، ادھر بات اور کرے گا ادھر اور کرے گا، اس کو عربی میں ذل وجہ کہتے ہیں۔ یہ 2 منہ آیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ادھر کچھ اور کہے گا ادھر کچھ اور کہے گا، یہ منافق، یہ بدترین۔ حدیث نمبر 12، اس میں قریش کی فضیلت کا بیان۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس تبع لقریش، لوگ سارے قریش کے تابع ہیں۔
لوگوں کے مسلمان جو مسلمان قریش ہیں ان کے تابع ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ قریش میں سے جو کافر ہیں ان کے تابع ہیں۔ کافر قریش کے تابع، مسلمان قریش کے تابع ہیں، تابع قریش کے ہیں، مسلمان بھی اور کافر۔ والناس معادن، اور لوگ کانوں کی مثل ہیں، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو دور جاہلیت میں اکثر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اگر انہوں نے علم دین حاصل کر لیا تو وہ افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ تجدون من خیر الناس، آپ لوگوں میں سب سے بہتر اس کو پاؤ گے جو یہ کفر والے نظام کو سب سے برا سمجھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ کان میں ان کی ہے، جس طرح کان میں نکلتا ہے نا سونا، کان ایک ہی ہے، اس میں سے کچھ اعلیٰ درجے کا سونا، کوئی کمزور سونا، کوئی سنگھالی سونا، اسی طرح کوئلے کی کان ہے، کئی قسم کا کوئلے۔ تو تم بھی ایک ہی باپ کی اولاد ہو آدم کی، تو اس میں مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کوئی اچھے، کوئی برے، کوئی کالے، کوئی گورے، کوئی کافر، کوئی مومن، یہ اس سے تشبیہ ہے۔ آگے باپ تو نیا شروع ہو گیا لیکن اس کا عنوان کوئی نہیں دیا۔ حدیث نمبر 13، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں آیا نا الا المودۃ فی القربى، قرآن پاک میں ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم سے اپنی مہربانیوں کا، کرم نوازیوں کا، تبلیغ کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا تم سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ہاں الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا، میری آل بیت سے محبت کرنا، اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ قال فقال سعید بن جبیر، سعید بن جبیر نے کہا کہ اس قرآن کی آیت میں جو لفظ قربا ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ فقال، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بطن من قریش الا ولہ فیہ قرابۃ، تو قریش کی ہر برانچ میں نبی پاک کی رشتہ داری موجود ہے۔ فنزلت علیہ، نبی پاک پر یہ بھی آیت نازل ہوئی الا ان تصلوا قرابۃ اللہ وبینک، تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں نسبی اپنے قبیلہ والے، ان کا خیال رکھا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ کوئی چیز صدقہ خیرات دینی ہے پہلے اپنے قبیلے میں نظر ڈالو، اپنے خاندان قبیلے میں کوئی زیادہ مستحق پریشان حال ہے، ترجیح اس کو، اس میں دو فضیلتیں آ جائیں گی، صلہ رحمی بھی آ جائے گی، صدقہ بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلو اور پڑھ لو، 14 بھی پڑھ لو۔ یہ آ گئی 163 صفحے پر، 163، حدیث نمبر 14۔ اس میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جو اس بات کو نبی پاک تک پہنچاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ہا ہونا جاءت الفتن نحو المشرق، نبی پاک نے فرمایا ادھر سے فتنے آئیں گے، مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ادھر مشرقی سائڈ پر، ادھر سے فتنے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ والجفا، اور ادھر سے فتنے آئیں گے، اور ظلم اور سخت دلی یہ ان لوگوں میں ہے جو فدادین، وہ دیہاتوں میں رہنے والے جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو لاٹھیاں اٹھا کے گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو مارتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو فتنے ادھر سے آئیں گے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور وہاں سے رخ کیا مشرق کی طرف، تو مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف نجد ہے، نجد جس کو کرن بھی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر سے فتنے آئیں گے، بعد میں سارے فتنے نجد کی طرف سے اٹھے،
تو محمد بن عبدالوہاب نجدی بھی وہیں سے ہوتا، اس نے آ کے چڑھائی کی اور کئی سیاح نیک لوگوں کو مارا۔ یہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فتنے اس سائڈ سے آئیں گے۔ حدیث نمبر 15، یمن والوں کی فضیلت۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الفخر والخیلاء فی الفدادین آل الببر والسکینۃ فی آل الغنم والایمان یمان والحکمۃ یمانیہ۔ نبی پاک نے فرمایا ایمان بھی یمن سے ہے، حکمت بھی یمنی ہے۔ پہلے یمن والے ایمان لائے، یمن کی تاریخ ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، جو جانور رکھتے ہیں، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان کا مزاج سخت ہوتا ہے۔ جو بکریوں والے ہیں ان کا مزاج نرم ہے، کیونکہ بکری کا اپنا مزاج بھی نرم، وہ کسی سے آگے لڑائی نہیں کرتی، جدھر سے ہم بھی ہم دوسرے جو ہیں کبھی سینگ مار دیں گے، کبھی لات مار دیں گے۔ تو ان کو پالنے والوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، بکریاں پالنے والوں کا مزاج اس میں سکون ہے۔